السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 107 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادل، اور نہ آپ مجادلہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو کہ خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبوب رکھتا، من کانا، جو ہے، خوانن، دغاباز، اسیما، گناہگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی مدافعت میں جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اللہ دغاباز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے بارے میں رہنمائی کی، گائیڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسے شخص کی طرفداری نہ کریں جو کہ بہت ہی خائن، دغاباز اور دھوکے باز ہو۔ اس کے لیے، خائن کے لیے جو لفظ قرآن حکیم میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خوانن۔ خوانن یعنی بہت زیادہ، اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہ اور اس کا جو روٹ ہے وہ الخونو سے ہے، خا واو اور نون، جو ہم خون پڑھتے ہیں نا، وہ والا خا واو اور نون، الخون۔ بنیادی معنی ہے کم کر دینا، کسی چیز کو کم کر دینا۔ خوانہ، اس کو کم کر دیا، اس کے جو بیسک روٹ میننگ ہے۔ اور اس سے پھر نظر کی چندھیاہٹ، یعنی کہ آپ کی نظر چندھیا جائے، آپ کی نظر صحیح طریقے سے نہ دیکھ پائے، تو اس کے لیے بھی پھر خون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گلیئر، یعنی آپ کسی چیز کو دیکھ کر آپ کی نظریں چندھیا جائیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص، پھر یہاں سے مطلب کمی ہو گئی نا، تو اس سے پھر ڈکریز کر دینا، تو وہ بندہ جو ٹرسٹ وردی نہ ہو، وہ بندہ جو کہ قابل اعتبار نہ ہو۔ اور خیانت کا مطلب پھر کیا ہوا کہ بٹرے کرنا، یعنی کہ کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کے ٹرسٹ کو خراب کرنا۔ اور اس کے بعد یہ لفظ پھر امانت کی ضد میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی خیانت امانت کی ضد میں، امانت کوئی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو امن سے، اور خیانت اس چیز میں، اس ٹرسٹ میں کمی کر دی جائے، اعتبار اور بھروسے کو کم کر دیا جائے۔ تو قرآن حکیم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، خوانن اثیما، یا خوانن، ہر ایسے شخص کو کہہ سکتے ہیں جو قابل اعتبار نہ ہو، اور وہ شخص جو آپ کا دوست بنا پڑے، اور وہ دشمن بھی جو حالت میں خرابی پیدا کر دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں خیانت کی مختلف قسمیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو نگاہ تک کی خیانت سے منع کرتا ہے کہ آپ کی نگاہیں حفاظت میں رہیں، آپ کے کان حفاظت میں رہیں، آپ کی سوچیں حفاظت میں رہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ جب رمضان کے روزوں کی بات آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، عَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر حفاظت سے رکھو گے، لیکن تم اس عہد میں کمی کرتے رہے اور تم عورتوں کی طرف رغبت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں یہ پابندی کھول دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، کیونکہ وہ باتوں میں تحریف کرتے تھے،
یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے، کمی کر دی۔ جو پیغام ان کو دیا گیا کہ انہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں وہ کمی کر گئے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک نصیحت کا حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تھوڑوں کو چھوڑ کر تمام اہل کتاب کی خیانت، یعنی علمی خیانت، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کی خیانت، ان کے عہد میں خیانت، یہ ایک ورڈ ہے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے کہ وہ کلام اللہ میں خیانت کرتے رہے، وہ اس کا پیغام پہنچانے میں خیانت کرتے رہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ سب لوگ خائن ہیں۔ تو اللہ نے اپنے مومنوں کو پھر آگے بتایا سورۃ انفال میں آیت 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے مومنو اللہ رسول اور ان امانتوں میں خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے۔ تو خیانت ایک بہت ہی مذموم، بہت ہی ناپسندیدہ، یہ اللہ کی نظر میں صفت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں جس میں کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں، ان نشانیوں میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ خصلتیں جس میں ہوں اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور کسی سے اپنا عہد پورا نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے۔ تو خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول یعنی خیانت کا ذکر فرمایا، اور اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے میں کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہو اور وہ بھی چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا۔ اور اس شخص کی گردن پر اونٹ لدا ہو اور چلا رہا ہو اور وہ شخص کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا۔ یا وہ اس حال میں آئے کہ اپنی گردن پر سونا چاندی اور مال و اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن اس سے میں یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا۔ یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں جو حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، اور میں کہوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو گردنوں پر لدی ہوئی ہوں گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انہوں نے خیانت کی ہے۔ اگر مال میں، سونے میں، چاندی میں، گھوڑے میں، بکری میں، کپڑوں میں، کسی بھی اور چیز میں اس نے خیانت کی تو وہ چیزیں، ان خیانت وہ کی گئی چیزیں وہ اپنی گردن پر لادے ہوئے قیامت کے دن پھرے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہولناک معاملہ ہے، جس کی امانت ہو اس تک پہنچا دی جائے۔ حدیث یہ صحیح بخاری کی 3073 حدیث نمبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے، یعنی آپ کی وہ اس سامان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا نام کرا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا۔ صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ان کے ہاں سے ایک ابا ملی جس کو خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا، تو اس خیانت کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیانت اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، منافق کی نشانیاں۔ جب ہم نے یہ پڑھا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں خیانت، وہ اللہ کی نظر میں منافق ہے، ایسا خائن شخص اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے
کہ جب آپ کسی ایسی ذمہ داری پر معمور کر دیے جائیں کہ جس میں آپ نے لوگوں کے اموال کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو کوئی چیز کسی ادارے کی طرف سے کسی ایک جگہ پر مل گئی، وہ چیز اب آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ اس کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کریں گے یا اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی سے اپنا کام کروائیں گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ رسول صلی اللہ ابو حمید سعدی نے خبر دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا، یعنی کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے، کہ وہ اپنے کام پورے کر کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفتاً دیا گیا۔ رسول نے فرمایا، اچھا، ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ رہتے تو وہ دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ کی شان اور ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد۔ ایسے عاملین کو کیا ہوا؟ جب ہم انہیں عامل بناتے ہیں، یعنی وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، جزیہ وصول کرتے ہیں، پیسہ ریسیو کرتے ہیں لوگوں سے، پھر وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا، پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا اور دیکھتا کہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو اس مال کو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے آئے گا۔ اگر اس نے اونٹ کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ اس سے اونٹ کی آواز نکل رہی ہوگی، اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ گائے اس کے سر پر سوار ہوگی اور گائے کی آواز آ رہی ہوگی، اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو وہ اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز میں میا رہا ہوگا، پس میں نے تم تک یہ بات پہنچا دیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خیانت کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی کو یہ بتایا کہ اے نبی، ایسے خائنین یہاں پر ہم نے اس کی میننگ کو ہم نے احادیث سے بھی دیکھ لیا کہ خیانت جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور خیانت ایک ایسا مذموم صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی کہ ایسا کام، کسی کے معاملے میں خیانت کرنا، کسی کو بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے تمہیں امین بنایا اس کی امانت اس تک پہنچا دو، جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کو پکڑو جس نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہو تو اس کے مال و اسباب جلا ڈالو، تنخواہ سے زیادہ لینا خیانت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کسی شخص کو جس کام پر مامور کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی اور اس کے بعد بھی وہ کچھ وصول کرتا ہے تو یہ خیانت ہے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ ہم نے یہ بات سمجھ لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو مال غنیمت، زکوٰۃ اور فے کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن آگ کے سزاوار ہوں گے۔ خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن بے عزت ہونا پڑے گا۔ عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دھاگے اور سوئی کی بھی ادائیگی کر دو اگر تم غنیمت یا مطلق خیانت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ تم اس میں کوئی شک نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب لوگوں کے لیے قیامت کے دن بے عزتی کا باعث ہوگا۔ ان احادیث اور ان آیات قرآنیہ سے جس چیز کا ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ خیانت اللہ کو نہیں پسند۔ ایسے خائنین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو جو آج کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے ایک صفت کا ذکر کیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ شخص جس نے خیانت کی، یعنی جو مال ان کے پاس موجود تھا، ہمیں جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ جو جس کانٹیکس میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کانٹیکس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک چوری کے مقدمے کے فیصلے کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھیں، جس میں کہ دو فریقین تھے۔ ایک فریق جو کہ منافق تھا، چور تھا، خائن تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔
اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی گفتگو کے پیچ و خم سے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ سچا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے اوپینین خراب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حمایت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس حمایت کے ارادے کے ساتھ اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو جو آج کے لیسن سے ہم نے سیکھا، نمبر 1 بات ہم نے یہ سیکھی کہ کوئی بھی شخص اس صورت کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی دنیا کی نظر میں کوشش کر لے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا ہے۔ اور خیانت کرنا، کسی کے مال کو ناجائز تصرف کرنا، کوئی چیز کم کر دینا، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی بھی حوالے سے اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند۔ تو جو لوگ بھی کہیں پہ جاب کرتے ہیں ان کے لیے وہ وقت بھی امانت ہے۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کے لیے آپ اپنے شوہر کی امانت ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی تمام دی گئی چیزیں، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا وقت، اللہ کی زندگی آپ کی اللہ کی امانت ہے۔ ان امانتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک سوئی اور دھاگے کے برابر بھی اگر خیانت کی ہے تو وہ اللہ دکھائے گا اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پل صراط پہ ایک طرف امانت کھڑی ہوگی، اس نے امانت ادا نہیں کی، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں امانت والا بنائے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جب ایک بہت ہائی سٹیٹس کے لیے جن لوگوں نے کوالیفائی کرنا تھا، وہ جنت الفردوس جس سے اوپر کوئی جنت نہیں، تو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مؤمن فلاح پا گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ کلام میں اللہ نے فرمایا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی رعیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل و دماغ، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں خیانت کی تو اللہ ہمیں رسوا بھی کرے گا اور ہم سے ناراض بھی ہوگا۔ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا جو خائن ہے وہ اللہ کو نہیں پسند۔ تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کریں، ایسے کام کرنے جس سے ہم اللہ کو ناراض کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔